السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک اصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیک وسلم۔ علیک وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو حضرات دائیں بائیں کھڑے ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اس پنڈال میں بیٹھ جائیں تو ان کے اور میرے حق میں بہتر ہوگا۔ درمیان میں کافی جگہ خالی ہے اور لوگ خامخواہ میں یہاں وہاں کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ کھڑے رہ کر سننے پر زیادہ ثواب ملے گا، بیٹھ کر سنیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ بیٹھ کر سنیں یا کھڑے رہ کر سنیں، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن بیٹھ کر اطمینان سے سنیں گے تو بات سمجھ میں بھی آئے گی اور اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کھڑے کھڑے سنیں گے تو ظاہر ہے کہ آنے جانے والوں کو بھی دیکھیں گے، کسی سے بات چیت بھی کریں گے، موبائل بھی چیک کریں گے، اور پھر جسم تو یہاں حاضر ہوگا لیکن ذہن یہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سننے کی کوشش کریں، تب جا کر کچھ بات بآسانی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ناظم صاحب نے بار بار درخواست کی، جو بیٹھنے والے تھے بیٹھ گئے،
اب میرے بھی کہنے پر چند لوگ آ کر بیٹھے ہیں، 2 4 5 آدمی، اب باقی نہ بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ کہ جس کو ایک آسان سا اعلان سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو بیان کیا خاک سمجھ میں آئے. بے شک بے شک. جو لوگ سائیڈ میں کھڑے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے سب سے بدمعاش ہم ہی لوگ ہیں. ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بیٹھ جائیں، اب وہ ریکویسٹ کو نہیں سمجھتے تو تقریر کیا سمجھ پائیں. بے شک بے شک. تو ایسے لوگ نہ بھی بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سننے والے تھے وہ بیٹھے ہیں اور وہ سامنے موجود ہیں، اور میں ان کے چکر میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. صلی اللہ علیہ نبی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی نے بہت خوب کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میرا کریم آج کی شب ہم سب کا یہاں آنا اور محفل کے سجانے والوں کا سجانا قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ ربیع الاول شریف کے بعد خیر وافیت کے ساتھ ماہ ربیع الاخر عطا فرمایا، اور ساتھ ہی میرے کریم کا ہم پر یہ بے پناہ کرم اور احسان کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں منانے کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی 11ویں منانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال 11ویں شریف میں ہمارے ساتھ تھے، 12ویں شریف میں ہمارے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد انہیں 12ویں اور 11ویں منانے کا موقع نہ مل سکا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف منانے کی توفیق عطا کی، اور اس پاکیزہ اور بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا کی. ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد پھر 11ویں شریف منانے کا کبھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. 11ویں شریف کا مہینہ تو 2024 میں بھی آئے گا، 25 میں بھی آئے گا، 26 میں بھی آئے گا، قیامت تک یہ مبارک مہینہ بھی آئے گا، اور غوث اعظم کی نسبت والی تاریخ بھی آئے گی. لیکن 2023 کے بعد پھر ہمیں یہ 11ویں کی تاریخ ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ ہم نہیں جانتے ہیں، جانتا ہے تو صرف میرا پروردگار جانتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، جب یہ تاریخیں ملا کریں اور جب ان تاریخوں کو منانے کی توفیق ملا کرے تو بھاگا نہ کریں بلکہ منانے کی کوشش کیا کرے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آپ کو شاید پتہ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 1,25,000 لوگ مرتے ہیں. پوری دنیا کی آبادی اربوں خربوں کی، اور ان اربوں خربوں میں روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ لوگ مرتے ہیں.
اگر ہمارے ملک کی بات کی جائے تو ہمارے ملک میں ایک نئی رپورٹ کے مطابق ہر 1 گھنٹے کے اندر 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، اور وہ بھی ہر 1 گھنٹے میں 4 ہارٹ اٹیک آنے والے لوگ انڈر 40 ایج کے، یعنی 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہر 1 گھنٹے میں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم حضرات کا تہوار چل رہا تھا، میں نے کل ہی خبر پڑھی کہ گجرات میں ڈانڈیا کھیلتے کھیلتے 10 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ یعنی وہ تہوار منا رہے تھے اپنا، لیکن تہوار کے درمیان ناچتے کودتے گاتے ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ آپ نے بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی، کرکٹ کھیلتے کھیلتے کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی جم کے اندر ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے، ہٹا کٹا جوان، اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی شادی میں اسٹیج پر ناچ رہا ہے، ناچتے ناچتے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک نئی رپورٹ کے مطابق اس وقت ہمارے ملک میں ہر 1 گھنٹے میں 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ پھر لوگ جو بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کا حساب آپ لگائیں، جو کینسر کی وجہ سے روزانہ مر رہی ہیں، جو شوگر کی وجہ سے مر رہی ہیں، جو ٹی بی کی وجہ سے مر رہی ہیں، جو مختلف پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے مر رہی ہیں، جو بڑھاپے کی وجہ سے مر رہی ہیں، جو سڑک حادثات میں مر رہی ہیں، جو ریل ایکسیڈنٹ میں مر رہی ہیں، جو ایک دوسرے کا قتل کر رہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں روزانہ کتنی موتیں ہو رہی ہیں۔ اگر پوری دنیا میں 1.25 لاکھ لوگ ہر 24 گھنٹے میں مرتے ہیں، اور ان 1.25 لاکھ میں سینکڑوں ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں مر رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، ایسے میں اے مسلمانوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے کل بھی زندگی دی تھی اور آج بھی اس نے ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ورنہ یہ دھڑکنیں کب رک جائیں گی ہم نہیں جانتے۔ ہر رات سونے والے کو صبح اٹھنے کی مولا مہلت نہیں دیتا، اور ہر صبح اٹھنے والے کو رات دوبارہ سونے کا مولا موقع نہیں دیتا۔ وہ جو کمانے کے لیے گھر سے جاتے ہیں، ہر جانے والے کو اللہ واپس گھر آنے کا موقع نہیں دیتا، اور جو گھر آ کر لیٹ جاتے ہیں پھر انہیں اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیتا۔ صبح نکلنے والے سورج کو دیکھنے والوں کو دوبارہ سورج کا ڈوبنا دکھائی دے گا کہ نہیں دے گا وہ نہیں جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانسیں آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، آنکھ کام کر رہی ہے، زبان کام کر رہی ہے، کان کام کر رہی ہیں۔ اپنے رب کا ان تمام نعمتوں پر اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ شکر ادا کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا کی، یہ ایک زندگی نہیں، ایسی سینکڑوں زندگیاں ملیں اور تمام ہو جائیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر میں زمین و آسمان کی بات نہ کروں، اگر میں پانی کی، ہوا کی، سبزے کی بات نہ کروں، اگر ہوا میں موجود آکسیجن کی بات نہ کروں، صرف ہمارے اور آپ کے جسم کی بات کی جائے تو جسم کی صورت میں اللہ نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی۔ بتائیے ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، صرف ہاتھ اور پیر اللہ کی نعمت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ناخن، انگلیوں کا جوڑ، ہماری بھویں، ہماری پلکیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بے شک بے شک، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ناظم صاحب نے کہا، میں بھی عرض کر دوں آپ سے تاکہ آپ کو شروع میں بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی بار میری تقریر سن رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے شاید سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا پورا بیان یا چھوٹی موٹی کلپ۔ میں آپ کو بتا دوں، جو نئے ہیں یا جو پرانے ہیں، سب کے لیے میں جذباتی گفتگو نہیں کرتا۔ میری تقریر میں نعرہ لگانے کا نہ موقع ہوتا ہے نہ جگہ ہوتی ہے۔
تو نعرے والی گفتگو بھی میں نہیں کرتا، نہ میں لوگوں کے جذبات سے کھلتا ہوں، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے قوم کو کچھ دینے کی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ اور سبحان میرے پیارے آقا کے پیروانوں جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں اگر آپ کہیں 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، فرماتے اگر کہیں آپ 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اور 200 لوگ آپ کی تقریر کو سننے کے لیے آئے اور 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ نے قوم کو کچھ نہیں دیا تو آپ نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نہیں، آپ نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، تو میں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی احساس ہے، میں آپ کو بتا دوں علماء کی موجودگی میں اگر مجھے کہیں بلایا جاتا ہے نا تو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے بلانے میں کمیٹی کا، قوم کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، مجھے اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہے، اور قوم کے اس مال کا قیامت کے دن میں جواب دے دوں۔ اگر میں نے قوم کے اس پیسے کا حق ادا نہیں کیا اور ٹائم پاس کر کے، چٹکلے سنا کر، وقت ضائع کر کے میں چلا گیا تو میں نے گویا قوم کے پیسے برباد کیے ہیں، اور قوم کے پیسے جو مجھ پر ضائع ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مجھے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تو میری تقریر آپ سمجھ گئے نا کیسی ہوتی ہے؟ اور ایک بات عرض کر دوں شروع میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے لیکن دوائی آدمی صحت کے لیے کھاتا ہے، شفا کے لیے کھاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے، اپنی پسند سے لیتا ہے، لیکن دوائی آدمی اپنی خوشی سے، اپنی پسند سے نہیں لیتا۔ ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ اگر نمکین پسند ہو تو دوائیاں نمکین لکھ دوں، اگر سیرپ پسند ہو تو میٹھے سیرپ 2-4 لکھ دوں، آپ کو انجیکشن پسند نہیں تو چلو انجیکشن نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر آپ کو دوائیاں آپ کی مرضی سے نہیں دیتا، آپ کے مرض کے مطابق دیتا۔ تو میں بھی قوم کو مٹھائی دینے نہیں آیا، میں دوائی دینے کے لیے آیا۔ آپ کہیں گے ہمیں کس بات کی دوائی، ہمیں کون سا مرض ہے، ہم تو اٹے کٹے لوگ ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں آج ہم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے نا کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہو گئی۔ جھوٹ بولنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ گالی دینا یہ بیماری نہیں ہے؟ شادی میں ڈی جے بجانا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ ہلدی مہندی کے نام پر بے حیائی بے غیرتی کے کام کرنا یہ بیماری نہیں ہے؟ ارے فجر کی نماز کے وقت پیر پسارے بستر پر پڑے رہنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ ایک وقت ایک کر کے 5 وقت کی نماز قضا کر دینا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھ دکھانا، جھڑکیاں دینا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ شراب پینا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ رات بھر پب جی کھیلنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں کتنی بیماریاں گناؤں، میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ارے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو صفحے ہستی سے مٹا دیا ہے، اور جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا ہے، آج مسلمانوں میں وہ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کرتے، ان کے درمیان تبلیغ فرماتے۔ جانتے آپ کی قوم بڑے کاروباری لوگ تھے، مالدار تھے، اپنے دور کے بزنس مین تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہیں خوب برکتیں دی، اللہ نے تمہیں اعلیٰ نعمتیں دی، تم جو کاروبار کرتے ہو نا تو اس میں جھوٹ مت بولا کرو، ڈنڈی مت مارا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو، کم مت تولا کرو۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا نمازیں پڑھو، سجدے کرو، ذکر کرو، روزہ رکھو، صدقہ دو، آپ نے یہ ساری تعلیمات تو دی، آپ نے اخلاقیات کی تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا جھوٹ مت بولا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو، وعدہ خلافی مت کیا کرو، ڈنڈی مت مارا کرو، وزن میں فیر بدل مت کیا کرو۔ جب آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تو جانتے ہو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا آپ
اللہ کے نبی ہے نا، آپ اپنا کام کریں، ہم کو اپنا کام کرنے دیں۔ بزنس کیسے کرنا ہے آپ ہمیں نہ سکھائیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا سارے کاروباری تھے، کاروبار ہمارے خون میں رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ ہمیں کاروبار کیسے کرنا آپ یہ نہ سکھائیں، سجدہ کیسے کرنا یہ بتائیں، روزہ کیسے رکھنا یہ بتائیں، ذکر کیسے کرنا یہ بتائیں، دکانداری کیسے کرنی آپ یہ نہ سکھائیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے اتنی برکت دی ہے تو پھر یہ تم کیوں کرتے ہو؟ قوم نے کہا نہیں کریں گے نا، جیسے آج ہمارے بھائی کہتے ہیں نا بہت سے، حضرت جھوٹ نہیں بولیں گے نا بازار میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کرایہ کہاں سے نکالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بجلی کا بل کہاں سے بھریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو نوکر کی پگار کہاں سے آئے گی، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچوں کی فیس کا پیسہ کہاں سے جمع ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو امی ابا کو حج کیسے کروائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کروائیں گے۔ آج ہم نے سمجھا کہ ہمارے کاروبار کا سارا دار و مدار اسی جھوٹ پر ٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ مت بولو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ قوم نے کہا ہمیں نہ سکھائیں، آپ عبادت اور ریاضت کا طریقہ بتلائیں، ہمیں کاروبار کا طریقہ نہ سکھلائیں۔ جانتے اللہ کے نبی منع کرتے رہے لیکن قوم باز نہ آئی۔ فرمایا گیا کہ جب قوم نے آپ کی بات نہ مانا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور تاریخ انسانی میں شعیب علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس پر اللہ نے 3 طرح کا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے جتنی قومیں ہلاک کی گئیں سب پر ایک ایک عذاب آیا تھا، لیکن قوم شعیب پر 3 عذاب آیا۔ کیوں؟ جھوٹ بولتے تھے۔ آج بتائیے ہمارے یہاں یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنے کی، وعدہ خلافی کرنے کی، ملاوٹ کرنے کی، سیمپل کچھ اور دکھانا، مال کچھ اور بیچنا، مٹیریل کچھ اور دکھانا، استعمال کچھ اور کرنا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بتائیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ تو میں انہی ساری بیماریوں کی دوائیں لے کر آیا ہوں دینے کے لیے۔ اب جو پریکاشن کرے گا، دوائیاں صحیح سے لے گا، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا فرمایا کہ جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے ہیں۔ کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں بہت سارے فرقے پیدا ہو چکے، جتنے فرقے پیدا ہو چکے ہیں شاید آپ جانتے بھی نہ، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حق جماعت میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ہم پر جو احسانات کیے نا، توجہ ہے نا آپ کی، جو جانے آنے والے ان کو اپنا کام کرنے دے، جو سننے کے لیے سیکھنے کے لیے بیٹھے ان کی پوری توجہ یہاں ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ہم پر جتنے احسانات فرمائے، ان احسانات میں اللہ کے 4 سب سے بڑے احسان، 4 سب سے بڑے احسان، اور جانتے وہ کیا ہے؟ اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ اللہ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، وہ چاہتا تو پتھر کنکر بنا کر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو درخت پتے اور شاخیں بنا کر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں مکھی مچھر بنا کر پیدا کر دیتا، وہ ہمیں جو چاہتا بناتا، لیکن اس کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ اور یہ کتنا بڑا انعام ہے جانتے ہو اللہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے چند مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے اسی راستے پر اتفاق سے کتا آ گیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے کتے کو دیکھا تو ٹھہر گئے، کتا بھی آپ کو دیکھا تو رک گیا۔ اب کتا اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے، ہمارے اعتبار سے بھونکا۔ جب کتا بھونکا تو بایزید بسطامی زارو قطار رونے لگے
اور اتنا روئے کہ نیچے بیٹھ گئے. آپ کے شاگرد پریشان کہ آخر کتا بھونکا تو حضرت رونے کیوں لگے؟ ہمیں چاہیے تھا کہ کتے کو مارتے، ڈراتے، بھگاتے، لیکن حضرت رونے لگ گئے. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی سوال کرتا. جب کچھ دیر کے بعد آپ چپ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور بات کیا ہے؟ آخر کتے کے بھونکنے پر آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ میری قوم کے جوانوں غور سے سننا. آپ جانتے بایزید بسطامی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، یہ کتا بھونکا نہیں تھا، اس کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا، اے بایزید اس سے پہلے کہ تو آگے نکل جا میرے ایک سوال کا جواب دیتا جا. میں نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ تو کتا مجھ سے کہنے لگا بایزید مجھے یہ بتا تیری وہ کون سی نیکی تھی؟ اللہ نے تجھے انسان بنا کر پیدا کر دیا، اور میرا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا دیا گیا؟ کس جرم کی وجہ سے مجھے کتا بنایا گیا اور کس نیکی کی وجہ سے تجھے انسان بنایا گیا؟ بایزید بسطامی کہتے ہیں آج تک میرے دل میں اللہ کی اس نعمت کا کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اللہ نے انسان بنا کر مجھ پر کتنا بڑا کرم کیا ہے. کہتے کتے کے سوال سے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اسے بایزید بنا دیتا، مجھے کتا بنا دیتا، لیکن اس کریم کا کتنا کرم ہو گیا ہے، اس نے مجھے انسان بنا کر پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا تھا کہ میرا کریم ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر اس نے انسان بنا کر پیدا کیا تو میری مرضی سے انسان نہیں بنایا ہے، اپنی مرضی سے مجھے انسان بنایا ہے. کتنا بڑا انعام ہے نا میرے بھائی کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا. کہ الحمدللہ. اس کے بعد اللہ کا، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اللہ کا دوسرا احسان ہم پر یہ، انسان تو وہ بھی ہیں جو باطل معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، انسان تو وہ بھی ہیں جنہوں نے دریا کو، صحرا کو، چاند و سورج کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ کا ہم پر دوسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے اس نے صرف انسان نہیں بنایا، انسانوں میں بھی رب نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان بنایا. اچھا مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں، انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ جی مٹی سے. بمبئی میں جو ہے نا انسان وہ مٹی سے پیدا ہوا. آپ کے محمود آباد میں کائے سے پیدا ہوئے؟ جی سونے چاندی سے، مشک و عنبر سے. تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بولے ورنہ سمجھیں گے آپ پتھر سے پیدا کیے گئے. پوری دنیا کا انسان کسی بھی ملک کا ہو، رنگ کیسا بھی ہو، حیثیت کیسی بھی ہو، سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور اللہ نے فرشتوں کو کس سے پیدا فرمایا؟ نور سے. کس سے پیدا کیا؟ نور سے. اور جنات کو آگ سے. سب سے پہلے پیدا فرمایا فرشتوں کو، اس کے بعد جنات کو، اس کے بعد نمبر آیا انسان کا. اللہ نے نور سے پیدا کیا فرشتوں کو، آگ سے جنات کو، مٹی سے انسان کو. لیکن جب اپنے خلافت کا تاج دینے کی باری آئی تو آگ اور نور والوں کے سر پر نہیں رکھا، مٹی والے کے سر پر اللہ نے خلافت کا تاج رکھا. اللہ نے آگ اور نور والے کو اشرف المخلوقات نہیں قرار دیا، بلکہ جسے مٹی سے پیدا کیا اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا، اس کے سر پر خلافت کا تاج رکھا. اور اے سنیوں جانتے ہو اگر اللہ نے انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ کرم ہے میرے نبی کا. یقیناً اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے تو وہ صرف اس لیے کیونکہ اللہ کے محبوب انسانوں میں پیدا ہونے والی تھی. اگر وہ فرشتوں میں آتے تو تاج ان کو ملتا، اگر وہ جنات میں آتے تو جنات اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں ہوتے. تو انسان کو اللہ نے یہ مقام دیا اور اللہ نے انسان ہونے کے ساتھ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. کہ الحمدللہ. الحمدللہ. اور دنیا کی تمام دولت سے بڑی دولت ایمان. سب کچھ لٹ جائے، تباہ برباد ہو جائے، لیکن ایمان نہ جانے پائے اس کا خیال رکھے کہ انشاءاللہ. بلکہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے
رب کی بارگاہ میں اپنی تمام دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ ایمان پر قائم رکھ اور ایمان ہی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. اس دعا کو شامل کر لیں کہ انشاءاللہ. اب اللہ کا تیسرا احسان، ایمان والے انسان وہ بھی تھے جن کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. جنہوں نے آدم کا کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان والے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان والے، جو کشتی نوح میں سوار ہوئے وہ بھی ایمان والے، جنہوں نے لوط علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کی ان کا کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان والے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان والے. یعنی ان 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء میں ان انبیاء کا جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی ایمان والے ہیں اور وہ بھی قیامت کے دن جنت میں جانے والے ہیں. اللہ کا تیسرا احسان یہ ہے، اللہ ہمیں بھی چاہتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کی بھی امت میں پیدا کر دیتا، لیکن جب ہمیں پیدا کرنے کی باری آئی اللہ نے کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا. اللہ کا تیسرا احسان یہ ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. اور جانتے ہو میرے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے صوفیہ فرماتے 20 یا 22 انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے دعائیں کی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا امتی بنا دے. اپنے حبیب کا ہمیں اللہ نے بن دعاؤں کے محبوب کا امتی بنا دیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک رات اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے توریت کی تلاوت کر رہے تھے. توریت کی تلاوت کرتے کرتے ایک امت کا ذکر آیا. جب اس امت کا ذکر پڑھا آپ نے تو توریت شریف کو بند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، اے اللہ وہ امت آئے گی سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے تو ان کو داخل فرمائے گی. وہ امت آئے گی سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. وہ امت دن اور رات میں 5 وقت تیرا سجدہ کرے گی لیکن تو ثواب 5 کا نہیں بلکہ 50 کا عطا فرمائے گا. اے اللہ وہ امت جب کسی نیکی کا ارادہ کرے گی تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی تو انہیں نیکی کا ثواب دے دے گا، اور اگر وہ نیکی کر لیں گے تو تیرے ذمہ کرم پر ہوگا، چاہے تو 10 گنا ثواب دے چاہے تو 70 گنا ثواب دے. لیکن جب وہی لوگ کسی برائی کا ارادہ کریں گے تو جب تک برائی کر نہیں لیں گے ان کے نامہ اعمال میں برائی لکھی نہیں جائے گی. یعنی نیکی کی نیت کرتے ہی نیکی کا ثواب مل گیا لیکن گناہ کا ارادہ کرتے ہی نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا گیا جب تک کہ گناہ کرے گا نہیں. آگے عرض کرتے ہیں مولا میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے جس امت پر پچھلی تمام امتوں کے عیب ظاہر کر دے گا. نوح کی امت کیسی تھی، لوط کی امت کیسی تھی، ابراہیم کی امت کیسی تھی، اسماعیل کی امت کیسی تھی، عیسیٰ کی امت کیسی تھی، موسیٰ کی امت کیسی تھی. اے اللہ اس امت پر تو تمام امتوں کے عیب ظاہر کر دے گا لیکن اس امت کے عیب کسی پر ظاہر نہیں کرے گا. وہ بھی گناہ گار ہوں گے، وہ بھی خطا کار ہوں گے لیکن جب وہ گناہ کریں گے تو ان کے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا تو ان کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. پھر آخر میں جانتے ہو آپ کیا عرض کرتے ہیں مولا وہ امت جس کے مقام کو تو نے اتنا بلند کر دیا، وہ امت جس کی شان اتنی عظیم ہے، اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس امت کا مجھے نبی بنا دے، وہ امت مجھ کو عطا کر دے. تو جانتے ہو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ وہ امت میں کسی اور کو نہیں دوں گا، وہ امت میں اپنے محبوب کو عطا کروں گا. اے موسیٰ وہ امت میں اپنے حبیب کو دوں گا. ساری امتوں میں میرے محبوب کی امت کی شان سب سے اعلیٰ ہوگی. تو جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کرتے مولا اگر تو مجھے اس امت کا نبی نہیں بناتا نہ بنا تیرا کرم ہوگا تو مجھے بھی اپنے محبوب کا امتی بنا دے. آپ سوچے جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعائیں کریں، میرے کریم کا کتنا کرم ہے کہ بن دعاؤں کے اللہ نے اس حبیب کا امتی بنا دیا. یہ اللہ کا تیسرا ہم پر احسان ہے. اور چوتھا احسان جانتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟
اللہ کا چوتھا اور سب سے بڑا احسان، نبی کی امت میں وہ بھی ہیں جو ان کا کلمہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ میرے نبی کی امت میں تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ میرے نبی کی امت میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ میرے نبی کی امت میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں انہیں یا کہہ کے کیوں پکارتے ہو، قیامت میں وہ اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے، معاذ اللہ۔ میرے نبی کی امت میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو علم دیا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ایسا علم تو اللہ نے بچوں کو، پاگلوں، دیوانوں کو بھی دیا ہے، معاذ اللہ۔ آپ ذرا سوچیں، وہ جو دن رات نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں وہ بھی میرے نبی کی امت میں ہیں، لیکن میرے کریم کا ہم گناہگاروں پر چوتھا سب سے بڑا کرم اور احسان یہ ہے، اللہ نے صرف اپنے حبیب کا امتی نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اے سنیوں سن لو، پورے ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی قوم کے جوانوں کو مطمئن کرتا ہوں یہ کہہ کر، اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے لیکن پھر بھی اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں چکڑالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، بوچالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، شیعوں، بوریوں، کھوجاؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، مرزائیوں، قادیانیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، نام نہاد اہل حدیث اور نام نہاد اہل قرآن کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے، کہ الحمدللہ۔ بلکہ سنیوں، شروع سے لے کر اب تک جتنے اللہ کے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اسی جماعت میں پیدا فرمائے۔ اور کیوں جانتے ہو؟ جو ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی جماعت ہے، کہ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عام طور پر ہمارے یہاں جب بزرگوں کے نام پر محفل سجتی ہے، توجہ ہے نا آپ کی، کچھ بات سمجھانے چلا ہوں، ہمارے یہاں جب بزرگوں کے نام پر محفل سجتی، چاہے وہ جشن غریب نواز ہو، چاہے جشن غوث الورا ہو، چاہے کسی بزرگ کے عرص پاک کی تاریخ ہو، جب بھی ان کے نام پر محفل سجتی تو عام طور پر ان ولیوں کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ بیان کرنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے۔ ہماری پوری توجہ کرامات کی طرف ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور میں میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، اس وقت جو میری قوم کے حالات ہیں، ایسے دور میں بزرگوں کی کرامات سے کئی گنا زیادہ ان کی تعلیمات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم کرامات بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن نہ اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کردار میں کوئی تبدیلی آئی، نہ لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی آئی، نہ رویے اور سلوک میں کوئی تبدیلی آئی۔ ہم بچپن سے کرامات سن رہے ہیں، غوث اعظم نے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیا، 12 سال کی ڈوبی کشتی کو پھر سے تیرا دیا، مرغا کھایا اور دوبارہ آپ نے زندہ کر دیا۔ بتائیے سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ 20 بار سن چکے۔ رات کے 3-4 بجے تک جلسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی کرامات بیان کی جاتی ہے، لوگ سن کر لطف بھی لیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، لیکن جب فجر میں مسجد میں جا کر دیکھو تو امام کے علاوہ وہی گاؤں کے 2-3 بوڑھے نمازی رات کو جو بیٹھے محفل میں داد دے رہے تھے ان میں سے کوئی جوان نماز فجر میں مسجد میں نظر نہیں آتا۔ تو کیا فائدہ ہے ایسی تقریر کا؟ ایسی کرامات کو سن کر ایمان تازہ تو ہو رہا ہے، عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کرامات بیان نہیں کروں گا، غوث اعظم کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجازت ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں نا آپ؟ ابھی 1 گھنٹہ تو نہیں ہوا نا میرے بیان کا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم، آپ کی جب ولادت ہوئی
ایک رمضان المبارک 470 ہجری کو شہر جیلان میں فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی. کتنے سال؟ 60 سال. 60 سال کی عمر میں جب عورت کے ماں بننے کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس عمر میں غوث اعظم پیدا ہوئے. صوفیہ فرماتے یہ بھی غوث اعظم کی کرامت، یہ بھی غوث اعظم کی کرامت. غوث اعظم جب پیدا ہوئے شہر بغداد میں، فرمایا گیا اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے تھے، اور 1100 بچے جو پیدا ہوئے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی. غوث اعظم کی برکت سے اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. بلکہ صوفیہ نے یہاں تک لکھا کہ غوث اعظم کے ساتھ جن 1100 لڑکوں کی ولادت ہوئی اللہ نے ان سب کو مقام ولایت عطا فرمایا. محبت سے کہے، میں نے کہا نا میری تقریر میں نعرہ لگانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن سبحان اللہ بولنے کے بڑے موقع رہتے ہیں. اب آپ وہ بھی نہیں بولیں گے تو کیسے چلے گا میرے بھائی؟ میں پہلی بار آیا ہوں، کم سے کم پتا تو چلے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا آج اگر آپ کو جو آپ چاہتے تھے وہ نہ ملے نا تو اگلی بار مجھے کبھی نہ بلائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کی وجہ کہ تقریر کرنا اپنی روزی روٹی ہے بھی نہیں. اپنے گھر کا چولہا تقریروں سے نہیں جلتا میرے بھائی. یہ تو جو تقریر کرتے ہیں نا یہ صرف اپنی قبر کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی چاہے مجھ جیسا فقیر ہو، چاہے میرا امیر ہو، ہم سنی دعوت اسلامی والے نذرانوں کے لیے تقریر نہیں کرتے، ہم تو نبی کی نظر میں آنے کے لیے تقریر کیا کرتے ہیں. یہ ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری محنت صرف اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں. آپ نے مبلغ بننے کا موقع دیا، اللہ نے توفیق دی، تو بس اپنی ڈیوٹی اور اپنی نوکری کر رہے ہیں. علاوہ اس کے ہم نے اس کو روزی روٹی اور پیشہ نہیں بنایا. تو اگر کسی کو بری لگے بات، کوئی کہے اگلی بار نہیں بلانا، کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، لیکن میں آپ کے حساب سے تقریر نہیں کروں گا. جس کی ضرورت ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سیدنا سرکار غوث اعظم جب ماں کے شکم میں تھے، آپ مادر ذات ولی ہیں، ولی بائی برتھ. آپ کی والدہ کہتی ہے جب میرا بیٹا شکم میں تھا مجھے اپنی کوکھ سے اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دیتی تھی. آپ فرماتی جب مجھے چھینک آتی میں الحمدللہ کہتی تو میرا بیٹا میرے شکم میں رہ کر میری الحمدللہ کا جواب دیا کرتا تھا. غوث اعظم کے والد جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں جب میری بیوی حمل سے تھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو صالح میرے بیٹے ان قریب تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. اور آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو صالح تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ میرا بھی ولی ہے اور اللہ کا بھی ولی ہے. جناب ابو صالح فرماتے ہیں انبیاء میرے خواب میں آ کر بشارت دیتے ابو صالح تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہونے والا اللہ نے اس کو تمام اولیاء میں وہی مقام دیا ہے جو مقام اللہ نے امام الانبیاء کو تمام انبیاء میں عطا فرمایا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور غوث اعظم تمام اولیاء کے امام. ایک مقام پر جناب ابو صالح فرماتے ہیں انبیاء میرے خواب میں آئے اور انہوں نے بشارت دی انبیاء صحابہ اور ائمہ کے علاوہ جتنے بھی اولین و آخرین ہیں وہ سب کے سب تیرے بیٹے کے فرمانبردار ہوں گے. انبیاء صحابہ اور ائمہ کے علاوہ جتنے اولین و آخرین ہیں سب تیرے بیٹے کے اطاعت گزار ہوں گے اور تیرے بیٹے کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا. ابو صالح کو بشارت دی گئی جو تیرے بیٹے کے قدم کو اپنی گردن پر لے گا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا اور جو تیرے بیٹے کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں لے گا وہ کسی اعلیٰ مقام پر بھی ہوگا اللہ اس سے وہ مرتبہ چھین لے گا. سیدنا سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی
ایک رمضان المبارک کو آپ کی والدہ کہتی ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن میں پریشان، رات میرا بیٹا دودھ پیتا، سحری کے وقت تک پیتا، افطار کے بعد بھی پیتا، لیکن دن میں لاکھ کوشش کرتی میرا بیٹا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ میں نے 2-4 دن تک کوشش کی، جب دیکھا کامیابی نہ ملی تو میں سمجھ گئی چونکہ یہ میری کوکھ سے اللہ کا ولی بن کر آیا ہے، اور یہی وجہ کہ یہ روزے رکھتا ہے، اور یہی وجہ کہ یہ دن میں دودھ نہیں پیتا۔ اور فرمایا گیا کہ صرف پہلے سال نہیں بلکہ آپ جب تک کم عمر کے بچے تھے ہر سال رمضان المبارک میں یعنی 2 سال تک ماں کا دودھ پیا، آپ نے 2 سال تک ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب سیدنا سرکار غوث اعظم 4 سال کے ہوئے ہیں، آپ کے والد نے آپ کی بسم اللہ خوانی کی ہے، بسم اللہ خوانی کی گئی 4 سال کی عمر میں، اور آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور روایت ہے، جب غوث اعظم ماں کی کوکھ سے روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے ہیں تو ماں کی کوکھ ہی سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 18 پاروں کے حافظ۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی جواب کہ میری ماں رات کو جب سونے لگتی میں ماں کے شکم میں تھا، میری ماں جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی تھی سوتی نہیں تھی، اور جب وہ قرآن پڑھتی تھی اسے سن سن کر میں یاد کر لیتا تھا۔ آج بتائیے ہمارے گھروں کی پوزیشن کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں اگر ہماری بیٹی، ہماری بیوی یا ہمارے گھر کی کوئی خاتون پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ کتنی نمازیں پڑھتی ہے، کتنا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی آبزرو کیا، جب لڑکی پہلی بار حاملہ ہوتی تو سسرال والے اس کو ڈیلیوری کے لیے مائکے بھیج دیتے۔ ایسا ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی؟ پہلی بار جب لڑکی حمل سے ہوتی ہے تو اکثر جگہوں پر دیکھا گیا کہ سسرال والے مائکے بھیج دیتے۔ شریعت کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ اچھا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ مائکے میں وہ لڑکی اپنی ماں کے، بہن کے، بھابھی کے درمیان سسرال کے مقابلے زیادہ کمفرٹیبل رہے گی۔ وہاں پر ان کے ساتھ ساری باتیں کر سکتی، تکلیفیں بتا سکتی۔ ہو سکتا ہے سسرال میں نیا ماحول ہو تو ساس کے ساتھ ساری چیزیں شیئر نہ کر سکے، اپنی جیٹھانی کے ساتھ، ننن کے ساتھ ساری چیزیں شیئر نہ کر سکے۔ تو یہ ایک پرانا طریقہ چلاتا ہے کہ لڑکی جب پہلی بار حاملہ ہوتی ہے تو گھر والے ڈیلیوری کے لیے اس کو لے آتے ہیں، اور جب وہ ڈیلیوری کے لیے اپنے گھر آتی ہے تو گھر آ کر اس کو چولہا چوکی نہیں کرنا، اس کو برتن کپڑا نہیں کرنا، اس کو بالکل فری چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ صرف ڈیلیوری کے لیے آئی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکیاں جو حاملہ ہوتی ہیں یا تو کھاتی ہیں، یا تو سوتی ہیں، یا تو ٹی وی دیکھتی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کے یہاں پر یہ چیز تو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لڑکی اگر حمل سے ہو اور سورج گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں اس عورت کو مکمل طور پر کمرے میں ڈھانک دیتی ہیں، چھپا دیتی ہیں، اور سورج اور چاند تک اس کی نہ نظر پہنچ سکتی ہے نہ روشنی اس کے کمرے میں پہنچ سکتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں کرتے ہو تو جواب ملے گا کہ جو کوکھ میں بچہ ہے اس بچے پر چاند اور سورج کے گرہن کا اثر ہوتا ہے۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ جو کوکھ میں بچہ پل رہا ہے اس پر چاند اور سورج کے گرہن کا اثر ہوگا، بچے پر ایفیکٹ ہوگا۔ اس لیے ایسی عورتوں کو باہر نکلنے مت دو، ان کو کمرے میں بند کر دو، کھڑکی دروازے پر پردہ بوری وغیرہ لگا کر سارے سوراخ بھی بند۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، یقیناً اثر تو ہوتا ہے لیکن صرف چاند اور سورج کے گہن کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی جو 9 مہینے تک حمل میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتی ہے، گانا سنتی ہے، لوگوں کی غیبت و چغلی کرتی ہے، اپنی زبان سے فحش کلمات نکالتی ہے، کیا بتائیے 2 3 4 فٹ کی دوری پر ٹی وی رکھ
کر اس کے سامنے مسلسل بیٹھے گی اور اس کو دیکھے گی، اس میں ڈرامے، سیریل، ناچ گانے دیکھے گی، کیا بچے پر اثر نہیں ہوگا؟ ہزاروں میل کی اونچائی پر چاند اور سورج ہے، ان کو گرہن لگ جائے تو کوکھ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہو، اور وہی عورت ٹی وی دیکھے بیٹھ کر 2-2، 4-4، 6-6 گھنٹے، تو کیا کوکھ میں پلنے والے بچے پر اثر نہیں ہوگا؟ ارے جب مائیں دوران حمل قرآن کی تلاوت کر کے سوتی تھی تو غوث اعظم جیسے بیٹے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوتے تھے، خواجہ بختیار کاکی جیسے بیٹے ماں کی کوکھ سے 15 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوتے تھے۔ اور جب مائیں مسلسل ٹی وی دیکھتی رہیں گی دوران پریگننسی تو ان کی کوکھ سے نچنیاں ہی پیدا ہوگا، یوٹیوبر پیدا ہوگا، ٹک ٹاکر پیدا ہوگا، شرابی، زانی، چرسی، گنجیڑی پیدا ہوگا۔ دوران حمل جو تم نے مسلسل دیکھا، کیا بچے پر اثر نہیں ہوگا؟ آج جانتے ہیں سائنٹیفکلی یہ بات پروفڈ ہو گئی ہے، توجہ سے سنیں آپ، سائنٹیفکلی یہ بات پروفڈ ہو گئی ہے کہ ایک بچہ جو ماں کی کوکھ میں رہتا ہے نا، مسلسل سننے والی آوازوں کو سن سن کر وہ ان سب کو پہچاننے لگتا ہے، یہ آواز میرے باپ کی ہے، یہ آواز میری ماں کی ہے، یہ آواز میرے بھائی کی ہے۔ سائنٹیفکلی یہ بات پروفڈ ہو گئی، بچہ چہرے نہیں پہچان پاتا لیکن آواز کو پہچاننے لگتا ہے ماں کی کوکھ میں، اور زمین پر آنے کے بعد جب اسی آواز کو دوبارہ سنتا ہے تو چہرے بھی پہچاننے لگتا ہے، اگرچہ ایکسپریس نہیں کر پاتا، اگرچہ بول نہیں پاتا، لیکن ماں کی کوکھ میں بچہ سب سمجھنے سننے لگ جاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں ذرا سوچو، دوران پریگننسی جب عورتیں قرآن پڑھتی تھی تو بیٹے عبد القادر جیلانی بنتے تھے، جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی بنتے تھے، مولائے کائنات کے بیٹے امام حسن حسین جیسے بنتے تھے، امام زین العابدین بنتے تھے۔ اور جب مائیں دوران پریگننسی ڈرامے، فلمیں، کھیل تماشے دیکھیں گی تو اولاد سے کیا توقع کی جا سکتی؟ سیدنا سرکار غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، 4 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی، جب 7 سال کے ہوئے 18 پارے تو پہلے سے یاد تھے، 7 سال کے ہوئے تو پورے قرآن کے حافظ بن گئے۔ محبت سے کہیں 7 سال کی عمر پورے قرآن کے حافظ، ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی زمین پر آ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ نے 18 سال تک شہر جیلان کے مختلف علماء اور درسگاہوں میں جا کر تعلیم حاصل کی۔ پھر 18 سال کے ہوئے تو شہر بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا، وہاں بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ آپ ماں سے اجازت لے کر شہر بغداد گئے اور وہاں جا کر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، سیدنا سرکار غوث اعظم نے بغداد کے مدرسے نظامیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 34 سال تک درس و تدریس کا کام انجام دیا ہے۔ 34 سال تک مدرسے میں پڑھاتے رہے، اور غوث اعظم جہاں پڑھاتے تھے فرمایا کہ آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 بچے فارغ ہوا کرتے تھے۔ محبت سے کہیں ہر سال 3000 بچے۔ آج کسی مدرسے میں 3 بچوں کی دستار بندی ہو نا تو 3 بچوں کی دستار بندی میں لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی درسگاہ سے 3000 بچے ہر سال فارغ ہوتے، اور فرمایا گیا 1 لاکھ شاگرد آپ کے ایسے تھے جو براہ راست آپ کے شاگرد تھے۔ 1 لاکھ بچوں کو براہ راست آپ نے تعلیم دی، اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے بعد کہیں امامت پر، کہیں مدرسے میں یوں نہیں لگا دیتے تھے نوکری پر، بلکہ فرمایا گیا اس دور میں بڑے بڑے جو مسلم بادشاہ تھے، بڑی بڑی جو حکومتیں اور سلطنتیں تھیں، آپ کے کئی شاگرد ایسے تھے جو ان بادشاہوں کے وزیر و مشیر ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی وہ پہلی فوج جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے،
اس پہلی فوج کے اندر نہ جانے کتنے شاگرد ایسے تھے جو غوث اعظم کے تعلیم یافتہ تھے، جو غوث اعظم سے پڑھے تھے۔ آپ سوچیں، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، یعنی آپ کے شاگرد یہ نہیں کہ بس اب مسلح ہی سنبھالنا ہے، فوجی بھی تھے، جنرل بھی تھے، وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے اپنے دور کے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نے سیدنا سرکار غوث اعظم، یہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نا میری؟ پتا چلا ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، پھر بھی قرآن پڑھا اور مدرسے میں جا کر علماء کے سامنے، استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا اور دینی تعلیمات حاصل کی۔ آج ہم غوث اعظم کے نام لیوا، اور ہماری کنڈیشن کیا جانتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک تلخ بات عرض کروں گا، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا۔ آج ہم سنیوں کے یہاں جلسے جلوس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کا یہ 33واں جلسہ ہے۔ ہر گاؤں کے اپنے اپنے سالانہ جلسے ہوتے ہیں، 11ویں کے الگ، 12ویں کے الگ، چھٹی کے الگ، محرم کے الگ، ہر گاؤں میں الگ الگ سالانہ جلسے محفلیں ہوتی، سال بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، جلسے میں آنے والے سینکڑوں لوگوں میں سے اگر 5 آدمی کو کھڑا کر کے کہا جائے کہ تم سب کے سب 5 کلمہ ہم کو سنا دو، تو جہاں 20 25 اور 30 سال سے جلسے ہو رہے ہیں، اس گاؤں میں موجود لوگوں کو صحیح طور پر 5 کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ ایک نئی سروے آئی، اگر میں آپ سے پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، آپ اندازاً کہیں گے 25 کروڑ، 28 کروڑ، 30 کروڑ، یہی کہیں گے نا؟ یعنی ٹوٹل 130 کروڑ کی پاپولیشن میں مسلمز 30 کروڑ۔ ایک نئی رپورٹ آئی سروے کے مطابق، اور شرم سے ڈوب مرنے والی اس نئی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں موجود 25، 28 یا 30 کروڑ لوگوں میں 42% لوگ ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ آپ سوچیں، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ 42% لوگ ایسے جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ لنگر بھی ہو رہا ہے، عرس بھی ہو رہا ہے، چادر گاگر بھی ہے، کربلا بھی بنا رکھا ہے، تعزیہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، علم بھی بٹھایا جا رہا ہے، نعرہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ نیازوں میں، ڈیگوں میں، لنگروں میں کوئی کمی نہیں ہے، جلسے جلوس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن قوم کو جو چیز ملنی چاہیے قوم کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، انڈیا لیول پر سروے مت کرنا، میں آپ کو آپ کے علاقے کے لیول پر کہتا ہوں۔ آپ اپنی مسجد کے تحت یا کسی کمیٹی کے تحت یا اپنے مدرسے کے تحت ایک سروے اپنے علاقے کا کرا لیں۔ جس علاقے میں 90% مسلمان رہتے ہیں، آپ اپنے اس آبادی کا سروے کرائیں۔ 100 شادی شدہ جوڑوں کو جمع کریں، 100 مرد عورتوں کو جمع کریں جو 2 3 بچوں کے ماں باپ بن گئے ہوں، اور ان 100 لوگوں کو جمع کر کے ان سے 5 سوال پوچھو۔ ان سے پہلے پوچھو کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، ان سے پوچھو غسل کن باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، ان سے پوچھو کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ میں کہتا ہوں 5 سوال پوچھو۔ تم باپ بن گئے ہو، تم ماں بن گئی ہو، تم پر اللہ نے اولاد کا کیا حق رکھا ہے، ذرا اس کا جواب دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اپنے علاقے کے لیول پر آپ 100 جوڑوں کو جمع کر کے یہ سروے کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں سنی دعوت اسلامی کے مبلغ، اور اول دن کے ساتھی اور ذمہ دار بھی، اور بہت مالدار ہے، کروڑ پتی، لیکن سنی دعوت اسلامی کے مبلغ، وہ میت کو غسل دیتے ہیں۔ مبلغ ہے نا، اس لیے کاروبار نہیں ہے ان کا، خدمت خلق کی بنیاد میت کو غسل دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے وہ ساتھی کہتے ہیں جنازہ آتا ہے 40 سال کے مرد کا، 48 سال، 52 سال، 62 سال، میت لائی جاتی ہے۔ کہتے جب غسل دینے کے لیے ان کے جسم سے کپڑے کو ہٹاتا ہوں
تو کپڑا ہٹانے کے بعد نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں یہ دیکھ کر کہ 40 48 52 58 سال کا ہو گیا لیکن اس نے پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے بغل کے اور زیر ناف کے بال کو صاف ہی نہیں کیا. یہ پوزیشن ہے مسلمانوں کی. اور پھر کہتے ہیں ہم مارے جا رہے ہیں, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم ستائے جا رہے ہیں. آج مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارے حال کو دیکھ, ہمارے حال کو دیکھ, ہمارے حال کو دیکھ. اللہ فرماتا بندے اپنے اعمال تو دیکھ, اپنے اعمال تو دیکھ. جب تک تیرے اعمال اچھے تھے تو ٹھوکروں میں نہیں تھا, میں نے تجھے تخت و تاج عطا کیا تھا. جب تک تیرے اعمال اچھے تھے میں نے تجھے بادشاہت عطا کی تھی. جب تک تیرے اعمال اچھے تھے میں نے تیرے ہاتھ میں اقتدار دے دیا تھا. جب تک تیرے اعمال اچھے تھے میں نے تیرے وقار کو بلند کیا تھا. جب تک تیرے اعمال اچھے تھے میں نے تجھے کامیابی اور سربلندی اور عزتیں دی تھی. اور جب سے تو میرا نافرمان بن گیا, جب سے تو میرا باغی بن گیا, جب سے تو نفس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا, میں نے تخت و تاج سے اتارا ہے اور تجھے ٹھوکروں میں ڈال دیا ہے. میں نے تجھے لوگوں کا محتاج بنا دیا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, میں منبر پر موجود ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں صرف غوث کا نعرہ نہ لگاؤ, غوث کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو. غوث اعظم کی زندگی کو ذرا دیکھو. آپ نے غوث اعظم کی کرامات کو سنا ہوگا, غوث کا تقویٰ تو دیکھ لو, غوث کے خوف خدا کا عالم تو دیکھ لو, غوث اعظم کی شب بیداری تو دیکھ لو, غوث اعظم کا عشق رسول تو دیکھ لو, غوث اعظم کی عبادت اور ریاضت تو دیکھ لو, غوث اعظم کے مجاہدات دیکھ لو, غوث اعظم کا علم حاصل کرنا دیکھ لو, غوث اعظم کی دینی خدمات دیکھ لو, غوث اعظم کی تعلیمات دیکھ لو. صرف کرامات مت دیکھو, غوث اعظم کی سیرت تو دیکھو. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آج کا سنی غوث اعظم سے اگر محبت کرتا ہے, غوث اعظم کی سیرت کے ایک پہلو کو بھی اگر وہ اپنا لے گا, قسم اللہ کی وہ دن دور نہیں ہے, اللہ ہم مسلمانوں کو پھر سے وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا. تم پلٹو تو صحیح, تم رجوع کرو تو صحیح, تم سدھرو تو صحیح. جلسے سنیں گے رات کے 4 بجے تک اور فجر کی نماز میں اللہ کے گھر کا رخ نہیں کریں گے. میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نماز عشاء کے بعد دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے نماز فجر کے قضا ہونے کا ڈر ہو تو دینی محفل میں مت جا سو جا تاکہ فجر کی نماز میں تیری آنکھ کھل سکے. کیا یہ بات سیکھنا ضروری نہیں ہے آج کے دور میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ نے سیدنا سرکار غوث اعظم کے والد کا وہ سیب والا واقعہ سنا ہوگا نا, کہ نہیں سنا آپ نے؟ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے, تھکے تو نہیں نا آپ جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ذرا سبحان اللہ کہہ دیں ایک بار. غوث اعظم کے والد کو ایک سیب ملا تھا بہتا ہوا دریا میں, آپ نے اٹھایا کھا لیا. اس کے بعد معافی مانگنے گئے سیب کے مالک کے پاس. یہ واقعہ آپ نے 20 بار سنا ہوگا. اس میں جو اصل موتی چھپے ہیں وہ شاید آپ کو نہیں پتا, میں وہ نکال کر دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. غوث اعظم کے والد نے سیب کھایا, گئے معافی مانگنے. یہاں علماء موجود ہیں, ایک سے ایک پوچھو آپ ان سے. غوث اعظم کے والد کا وہ سیب کھانا حرام تھا, ناجائز تھا, چوری تھی, ڈاکہ تھا, دھوکہ دھڑی تھی, کیا تھا؟ تو شرعی اعتبار سے جواب ملے گا اس کا کھانا مباح تھا. مباح. اور مباح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مباح سے مراد کیا؟ کیا تو کوئی گناہ نہیں, بچا تو کوئی ثواب نہیں. مستحب کی ڈیفینیشن یہ ہے, مستحب کسے کہتے ہیں؟ کرو گے تو ثواب, نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. کر لیا ایکسٹرا ثواب ملے گا, نہیں کیا گناہ نہیں. لیکن مباح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کرو گے تو بھی نہ ثواب نہ گناہ, بچو گے تو بھی نہ ثواب نہ گناہ. آپ نے وہ کھایا اٹھا کر. فرمایا گیا جب مال مالک کے قبضے سے نکل گیا اور مالک کو بھی مال کی نہ پڑی تو اس کو کوئی بھی لے لے تو گناہ نہیں. جن کا باغ تھا ان کا نام تھا عبداللہ سمی, وہ بھی کوئی معمولی بندے نہیں تھے, معمولی باغبان نہیں, وہ بھی اللہ کے ولی تھے.
عبداللہ سمئی کے باغ میں سیبوں کے کئی درخت تھے، کئی پیڑ تھے، ان سیبوں کے پیڑوں میں پھل لگے تھے، دریا میں جو دو چار شاخیں گری جو ہے لٹکی ہوئی تھی، ان شاخوں سے اگر کوئی پھل گر جاتا تو عبداللہ سمئی کو اس کی کوئی پڑی نہیں تھی، نہ آپ نے خادم بٹھایا تھا، نہ پیچھے پیچھے جاتے تھے، نہ جال بچھایا تھا، کچھ نہیں، کس کنارے لگتا ہے، سڑتا گلتا ہے، مچھلیاں کھاتی ہیں، کوئی اٹھا لیتا، کوئی فکر نہیں۔ جناب ابو صالح نے اٹھا کر کھایا، معافی مانگنے گئے، عبداللہ سمئی بھی سمجھ گئے یہ کوئی پہلا سیب میرے پیڑ کا نہیں گرا، اب تک نہ جانے کتنے گرے، کس کنارے لگے، کسی کو کیا خبر، آج تک کوئی تو آیا نہیں معافی مانگنے، یہ پہلی بار کوئی جوان معافی مانگنے آیا ہے، اس کا مطلب کوئی معمولی بندہ نہیں، اللہ والا معلوم دیتا ہے۔ آپ اس عمل سے سمجھ گئے، تقویٰ بتا رہا ہے کہ معمولی بندہ نہیں، اللہ والا۔ اب آپ نے کہا اللہ والا ہے تو اس کو آزمانا چاہیے، ٹھوک بجا کر دیکھنا چاہیے۔ آپ نے کہا تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کہا اسی لیے تو آیا ہوں معافی مانگنے، معافی کی کوئی صورت؟ جناب عبداللہ سمئی نے کہا معافی کی صورت ایک ہی ہے، تمہیں میرے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی، نوکری کرنی پڑے گی۔ کہا مجھے منظور ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا 10 سال، کسی نے لکھا 2 سال، کسی نے بیان کیا 1 سال، چلیے 1 سال ہی صحیح مان لیں، 1 سیب کے بدلے 1 سال باغ کی نوکری، کیا بتائیے بہت زیادہ نہیں ہے؟ جی بہت زیادہ ہے نا، ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی، آخرت پر ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کوئی زیادہ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر 1 سیب کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں قیامت میں داؤں پر لگ جائیں گی تو اس سیب کے بدلے میں باغ کی نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں دنیا کی مصیبت تو برداشت ہے، آخرت کی پکڑ برداشت نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے، تو باغ کے مالک نے کہا سوکھے پتے جھاڑو دے کر اٹھانے پڑیں گے، پکے پھلوں کو توڑنا پڑے گا، بازار میں بیچنا پڑے گا، میری بکریاں چرانی پڑے گی، یہاں واچمینی کرنی پڑے گی، میرے گھر کا پانی بھرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا جو کہیں مجھے منظور ہے، بس جو سیب کھانے کی غلطی کی ہے وہ معاف کر دیجئے گا۔ عبداللہ سمئی نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ڈیوٹی جوائن کر لو، اب 1 سال 2 سال یا 10 سال تک آپ نوکری کرتے رہے۔ جب مدت پوری ہو گئی، عبداللہ سمئی نے کہا بیٹا تو نے صحیح سے سارا کام انجام دیا، لیکن پھر بھی اب تک سیب کا حق ادا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ پھر کیسے معاف ہوگا؟ معافی کی کوئی اور صورت ہے تو بتا دے، اگر مدت اور بڑھانا ہو تو بتا دے۔ عبداللہ سمئی نے کہا نہیں، معافی کی ایک صورت یہ ہے تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ عبداللہ سمئی نے کہا جلد بازی مت کر، پہلے تو سن تو صحیح، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی لولی ہے، ایک ایک کر کے گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے کیا کوئی ایسی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوتا؟ وہ کہتا یار یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے، آخر ایسی لڑکی سے شادی کر کے کروں گا کیا؟ لیکن جناب ابو صالح کہتے ہیں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اگر ایسی معذور بچی کی زندگی پر خدمت کر کے سیب کا قصور معاف ہو سکتا ہے تو مجھے یہ سودا بھی منظور ہے۔ آپ کی معذور بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہو، لیکن قیامت میں سیب کی وجہ سے آپ مقدمہ دائر کر دیں گے، اللہ میری پکڑ کر لے گا، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ پھر اے مسلمانوں آپ جانتے ہیں عبداللہ سمئی نے اپنی بیٹی میں جتنے عیب گنائے تھے، کیا ان کی بیٹی میں ایسا کوئی عیب تھا؟ آپ نے کہا اندھی ہے، کیا وہ اندھی تھی؟ آپ نے کہا گونگی ہے، کیا وہ گونگی تھی؟ اے مسلمانوں وہ کیسا زمانہ تھا، ارے بیٹیوں میں کوئی عیب نہیں ہوتے تھے، لیکن باپ شادی کرتا تھا تو بیٹی کے عیب گنایا کرتا تھا۔ اور آج کا ایک دور ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ جن کی بیٹیوں میں عیب ہی عیب ہے، اپنی بیٹیوں کو سرخاب کا پر لگا دیتے ہیں۔ جس کی بیٹی 2-4 بار بھاگ کر بھی چلی گئی ہو پھر بھی کہتے ہیں میری بیٹی بہت نیک ہے۔ جو کبھی رمضان میں بھی اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، ماں باپ کہتے 5 وقت نماز کی پابند ہے۔ جو رمضان شریف میں بھی قرآن نہیں چھوتی، ماں باپ کہتے الحمدللہ میری بیٹی قرآن کی بہت اچھے سے تلاوت کرتی ہے۔ آج عیب والی بیٹیوں کو لوگ اچھا بتا کر اس کو بیاہ
آتے ہیں، لیکن عظیم تھے وہ باپ کے جن کی بیٹی میں کوئی عیب نہیں تھا، پھر بھی کہتے اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ عبداللہ سمئی نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ ابو صالح شادی کی پہلی رات تھی، کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے دروازہ کھولا، سلام کیا، دلہن نے سلام کا جواب دیا، فوراً کان کھڑے ہو گئے۔ سسر صاحب نے تو کہا بہری ہے، پھر سلام سن کیسے لیا؟ سسر صاحب نے کہا گونگی ہے، پھر سلام کا جواب کیسے دے دیا؟ آپ پلٹ کر اپنے سسر صاحب کے پاس آتے ہیں، پھر آپ نے سنا جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا۔ اے مسلمانوں، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صرف بتانا مقصد ہے۔ آپ ذرا سوچے، جناب ابو صالح اس باغ میں باغبانی کرتے تھے، عبداللہ سمئی کے گھر کا پانی بھی بڑھتے تھے، ان کی بکریاں بھی چراتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ سمئی کا مکان بھی اسی باغ کے اندر موجود تھا۔ ارے باغ میں عبداللہ سمئی کا مکان تھا، مکان میں ان کی جوان بیٹی تھی، لیکن جناب ابو صالح نے کبھی گھر میں تاک جھانک کر کے دیکھا نہیں۔ گھر کے اندر بڈھا اکیلا رہتا ہے یا اس کے بیوی بچے بھی رہتے ہیں، آپ نے کبھی اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اور اندر جو آپ کی بیٹی رہتی تھی اس نے کبھی باہر جوان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ باہر ایک جوان ہے، میں بھی ذرا اس سے دوستی کر لوں، میں ذرا اس سے بات چیت کر لوں، میرا کوئی جان پہچان والا دوست یار نہیں ہے، میں بھی ذرا اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا کروں۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، جناب ابو صالح امام حسن کے بیٹے تھے، اور جناب فاطمہ ام الخیر یہ بیٹی تھی امام حسین کی، اور جانتے ہیں جب باپ ابو صالح کی طرح تقوی و طہارت کا پہاڑ ہوتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ام الخیر کی طرح شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، ایسے ماں باپ کے ملنے پر اللہ غوث اعظم جیسی اولاد عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مائیں بے پردہ ہو گئی اور باپ بے غیرت ہو گئی، آج مائیں بے حیا ہو گئی اور باپ بے شرم ہو گئے۔ تبھی تو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، تبھی تو بیٹے چرسی گنجیڑی بن رہے ہیں، تبھی تو قوم کا جوان اپنے ہی ماں باپ کا باغی اور غدار بن رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم کی سیرت کو دیکھتے ہو، غوث اعظم کے اخلاق و کردار کو دیکھتے ہو، اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، بس 2-3 باتیں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، اس کے باوجود بھی قرآن کی حدیث کی تعلیم حاصل کی، مدرسے میں داخلہ لیا، جا کر وہاں پڑھائی کی۔ ہم ماں کی کوکھ سے جاہل پیدا ہوئے اور قبر میں بھی جاہل ہی چلے جائیں گے۔ ہم نے کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اللہ ماشاءاللہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں جی؟ آپ کے گاؤں گاؤں میں مدارس موجود ہیں، اچھے اچھے مدرسے موجود ہیں، ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے کئی مواقع ہیں، شوق نہیں، جذبہ نہیں، ڈیگوں میں خوش ہے، چادروں میں خوش ہے، ناروں میں خوش ہے، جلسوں میں خوش ہے۔ ہم رسم و رواج والے سنی بن کر تو رہ گئے، علم اور عمل والے سنی بننے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ آج غوث اعظم کے نام پر جمع ہوئے ہو، غوث اعظم سے 100% نہیں، 10% بھی اگر محبت ہے تو اٹھنے سے پہلے یہ طے کر کے اٹھنا، ہم رسم و رواج والے سنی نہیں رہیں گے، ہم علم اور عمل والے سنی بنیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بامبے میں ایک بہت بڑی بارگاہ ہے، مخدوم فقی علی ماہمی رحمت اللہ تعالی کی، جنہیں قطب کوکن کہا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیم آپ کے والد کے زیر نگرانی ہو رہی تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی، ماہم میں کوئی ایسا استاد نہیں جو مجھے پڑھا سکے، اجازت ہو تو کہیں اور چلا جاؤں پڑھنے کے لیے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں بوڑھی ہوں اور تیری عمر کم، ایسے میں خود سے تجھے جدا کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن تیرے علم کے راستے کی رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہتا، میں علم حاصل کرنے کا روڑا بھی نہیں بننا چاہتا، تو پریشان نہ ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گی، اللہ ماہم ہی میں تیرے لیے کسی استاد کا انتظام کر دے گا۔ پھر نماز عشاء کے بعد
ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے فجر کے بعد مخدوم ماہمی کو پڑھانے کے لیے خضر علیہ السلام کو بھیج دیا۔ پھر خضر علیہ السلام آ کر آپ کو پڑھاتے رہے، اور جانتے ایسا پڑھایا کہ مخدوم ماہمی نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا، قرآن کی تفسیر لکھی، اور مخدوم فقی علی ماہمی کے قرآن کی لکھی تفسیر آج جامع ازہر میں پڑھائی جاتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ شان ہے مخدوم ماہمی کی۔ میں سنیوں کہتا ہوں، ہم مخدوم ماہمی نہیں ہیں کہ ہمیں پڑھانے کے لیے خضر علیہ السلام آئیں گے۔ ہمیں خود اپنی تعلیمات کا انتظام کرنا ہوگا، ہمیں خود پڑھائی لکھائی کا انتظام کرنا ہوگا۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی نسبت والی بابرکت شب مل گئی ہے، اللہ نے 11ویں کی تاریخ دی ہے، اب اٹھنے سے پہلے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر کے اٹھنا، آج کے بعد رسم و رواج والے سنی نہیں بنیں گے، علم اور عمل والے سنی بنیں گے کہ انشاءاللہ۔ بہت آسان۔ آپ کی مسجد میں جو امام صاحب ہیں، آپ امام صاحب سے کہیں کہ حضرت عشاء کی نماز کے بعد ذرا مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیجیے۔ امام صاحب عشاء کے بعد بیٹھے تھے، آپ کا انتظار کرتے۔ امام صاحب کے پاس آپ گئے، آپ نے سلام کیا، امام صاحب نے کہا بتائیے کیا بات ہے۔ آپ امام صاحب سے کہیں کہ حضرت آپ 5 منٹ بیٹھے یہاں پر، میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، خالی آپ دیکھ لیں کہ میں صحیح سے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کیا بتائیے امام صاحب ناراض ہو جائیں گے؟ امام صاحب کہیں گے میرے پاس فالتو کام کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرا ٹائم برباد کر دیا تو نے؟ کہیں گے امام صاحب؟ اگر آپ اپنی مسجد کے امام سے کہیں کہ حضرت ذرا وضو خانے پر چلیں، آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں، میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ میں صحیح سے وضو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، غلطی ہو تو اصلاح کر دیں، صحیح ہے تو الحمدللہ۔ امام صاحب ناراض ہوں گے؟ بھلا بتاؤ۔ لیکن ہم نے کبھی کوشش کی؟ ہم نے تو علماء سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حفاظ کرام سے ہم ٹک ٹاکر کو فالو کریں گے، یوٹیوبر کو فالو کریں گے، نچنیوں گویوں کے طریقے کو اپنائیں گے، ہم نے پڑھے لکھوں سے محبت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ان علماء کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں، ان علماء سے محبت کریں، اور ان علماء سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ ایک ٹک ٹاکر جس کے فالوور ملین بلین، آپ بھی انہی میں سے ایک ہو، آپ اگر مر گئے، وہ ٹک ٹاکر آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے گا، یاسین شریف پڑھے گا، ایصال ثواب کرے گا، اس کو نچنیے گویے کو آتی ہے ساری چیزیں؟ بتائیے اس سے کیا توقع کر سکتے، آپ کیا ملے گا؟ اگر آپ نے اپنے کسی محلے کے حافظ قرآن سے دوستی کر لی، حافظ قرآن کے ساتھ ملنے جلنے لگے، دعا سلام کرنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے، 2 4 5 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ بتائیے حافظ قرآن آپ کے حق میں بخشش کی دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شب برات میں آپ کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ جب بھی قبرستان میں آئے گا میت کی تدفین کے لیے، وہ کہے گا تم لوگ تیار کرو جب تک میں فاتحہ پڑھ کر آتا ہوں۔ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ نہیں یاد رکھے گا؟ ارے وہ نچنیا گویا جو لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، آپ بھی بھیڑ کا حصہ بن کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، آپ کو اس کے عوض کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ ارے کبھی وہ آ جائے آپ کے علاقے میں، آپ ملنا چاہیں تو وہ ملنے کو تیار نہ ہو۔ اے مسلمانوں، لیکن وہ عالم دین، وہ مسجد کا امام، وہ حافظ قرآن جس کی کمائی لاکھوں کروڑوں کی نہیں ہے، آپ اس سے محبت کرو گے، اس کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا کرو گے، آپ اس کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، تو یاد رکھنا اچھوں کی دوستی آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی کہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب 2 باتیں آخر میں، اجازت آپ کی؟ تھکے ہو تو ابھی ختم کر دوں، اور اگر نہ تھکے ہو تو 2 باتیں عرض کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا کہ یہاں عورتیں بھی کہیں بیٹھی ہیں یا صرف مردوں کے لیے انتظام ہے، اگر عورتیں بھی ہیں تو وہ بھی سنیں، نہیں تو آپ ان تک پیغام پہنچائیں گے میرا کہ انشاءاللہ۔ ایک شخص آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ قبر کے عذاب میں، آپ میرے والد کے حق میں دعا کریں کہ اللہ میرے باپ کی بخشش فرما دے۔ غوث اعظم نے فرمایا تیرے والد نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے آپ کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ کہا تیرے والد نے
کبھی مجھ سے مصافحہ کیا تھا؟ کہا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے میرے والد نے کبھی آپ سے مصافحہ نہیں کیا۔ غوث اعظم فرماتے تیرا والد کبھی میرے اجتماع میں آیا تھا، میرے بیان میں بیٹھا تھا؟ اس نے کہا مجھے جہاں تک یاد ہے میرے والد دینی محفلوں میں نہیں جاتے تھے۔ غوث اعظم نے فرمایا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے میں آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے مدرسے میں بھی کبھی نہیں آئے، یعنی وہ دور رہتے تھے، ہمارے اور آپ کی طرح تھے۔ کیا مدرسے جانا، کیا مدرسے سے لینا دینا، کیا علماء کی صحبت میں، عام آدمی تھا۔ میرے والد آپ کے مدرسے میں بھی کبھی نہیں آئے۔ غوث اعظم نے فرمایا سوچ اور بتا، تیرا باپ کبھی میرے مدرسے کی گلی سے گزرا تھا؟ تو نوجوان کہتا ہاں مجھے یہ یاد ہے، میں چھوٹا بچہ تھا، ایک مرتبہ ہم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا، اس وقت میرے والد آپ کے مدرسے کی گلی سے لے کر مجھے گزرے تھے۔ غوث اعظم فرماتے جا اب فکر مت کر، جس کا گزر میرے مدرسے کی گلی سے ہو گیا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ غوث اعظم نے دعا فرمائی اے اللہ تیرا وہ بندہ اگرچہ گناہگار و سیاکار تھا، عبد القادر کے مدرسے کی گلی سے آتا جاتا تھا، عبد القادر کی دعاؤں کے صدقے اس پر کرم فرما۔ رات بیٹے نے خواب میں دیکھا، صبح فجر کے بعد بھاگ کر آیا، کہتا ہے آج میں نے دیکھا میرے ابا جنت کے باغوں میں ٹہل رہے تھے۔ غوث اعظم کہتے تیرا باپ جنت کے باغوں میں یوں ہی نہیں پہنچا، یہ عبد القادر کی دعاؤں کی برکت ہے۔ آپ سوچو غوث پاک کے مدرسے کی گلی سے گزر جائے، اللہ اس کی بھی لاج رکھ لیتا ہے۔ آپ وہاں تو نہیں جا سکتے، کم سے کم اپنے مدرسے کو دیکھا کرو کبھی، اللہ کے گھر کو دیکھا کرو کبھی، کہ انشاءاللہ جیتے جی جو کچھ کر سکو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے کرنے کی کوشش کرو، کہے انشاءاللہ۔ اب آخری بات، دو کہا تھا نا میں نے، یہ آخری سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے، بڑا مشہور قول، غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ سنا ہے آپ نے کہ پہلے نہیں سنا کبھی؟ سنا ہے نا، پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں۔ غوث کی 11ویں کرو گے، نیاز بھی، ڈیگے بھی، محفلیں بھی، چندہ بھی، سب کچھ، لیکن غوث پاک کی یہ بات نہیں مانو۔ غوث اعظم نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ پتا کیا چلا؟ غوث اعظم بے نمازی کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب غوث اعظم بے نمازی کو پسند نہیں کرتے اور بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے، غوث اعظم کو یہ بھی پسند نہیں، تو غوث اعظم بے نمازی کا تحفہ پسند کریں گے؟ بے نمازی کا نعرہ پسند کریں گے؟ بے نمازی کا گھر سے جلوس کے نام پر نکلنا پسند کریں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں، غوث اعظم نے بتا دیا یہ جلسے جلوس، یہ ڈیگے، حلوہ، زردہ، پلاؤ، یہ سب میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اللہ کا سجدہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یقیناً اگر سجدے کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، جب نبی راضی ہوں گے تو نواسے عبد القادر جیلانی بھی راضی ہو جائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام زین العابدین کا نام سنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا نا عورتوں کو یہ پیغام پہنچانا، امام زین العابدین، امام حسین کے لختے جگر جو آخری بچے تھے کربلا میں، امام زین العابدین کہتے توجہ سے سننا، یہی آخری بات ہے میری، اور اس کو دل کے نہا خانے میں جگہ دینا، زندگی بھر یاد رکھنا سنیوں، اور گھر کی عورتوں کو جا کر میرا یہ پیغام سنا دینا۔ امام زین العابدین جن سے قیامت تک میرے نبی کی آل کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے، امام زین العابدین فرماتے جب ہم مدینے سے چلے تھے مکہ معظمہ کے لیے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی، جب ہم مکے سے نکلے کوفہ کے لیے پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی، ہم کو کوفہ نہیں جانے دیا گیا، ہور کے لشکر نے گھیرا، کربلا لے کر آگئے، پھوپھی زینب ساتھ تھی، کہتے سفر بڑا طویل تھا، کہاں مدینے سے مکہ، پھر مکہ سے کربلا، فرماتے پورے سفر میں میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب ہر رات اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، سفر میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ فرماتے ہم کربلا میں آگئے، کربلا میں 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ
ہر رات میری پھوپھی میدان کربلا میں بھی تہجد پڑھ رہی تھی. نہ بستر تھا، نہ مصلی تھا، نہ ہمارے پاس کوئی اچھے برتن تھے، نہ کھانے پینے کا بڑا ذخیرہ تھا، لیکن میری پھوپھی پابندی سے ہر رات تہجد پڑھ رہی تھی. 7 تاریخ آئی، یزیدیوں نے پانی بند کر دیا. 8 تاریخ کو ہمارے خیمے میں پانی ختم ہو گیا. 9 تاریخ کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے پیاسے تھے. سب کچھ بند ہو گیا، لیکن پھوپھی زینب کی تہجد بند نہیں. فرماتے 10 محرم کی تاریخ آ گئی. 10 کو یزیدیوں نے صبح سے جنگ کا آغاز کیا. دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے جتنے ساتھی تھے یزیدیوں نے ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا. ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد یزیدیوں نے خیمے کو لوٹا، پھر خیمے کو آگ لگا دی. جب 10 محرم کو مغرب کے بعد 11 تاریخ لگی، فرماتے یہ رات کربلا والوں کے لیے قیامت سے کم رات نہیں تھی. فرماتے یہ وہ رات تھی جس رات ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ پیر تن سے جدا تھے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، کسی کے جسم کو تیر تلوار سے چھلنی کر دیا تھا، کسی کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا. امام زین العابدین کہتے ہیں ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی ان کا بھانجا تھا، کوئی ان کا بھتیجا تھا. ان کے 2 بیٹے اور محمد بھی تھے. امام زین العابدین کہتے یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. 11 محرم کی رات کو ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. ایسے میں میری پھوپھی خیمے سے باہر نکلتی ہے، تپتے صحرا سے ریت اٹھاتی ہے، اس سے تیمم کرتی ہے، اور تیمم کرنے کے بعد 72 لاشوں کی موجودگی میں میری پھوپھی تہجد کی نماز ادا کرتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچے جن کے گھر کی بیٹیاں اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں اور امام حسین جیسے بھائی کی لاش کے سامنے بھی اللہ کا سجدہ نہ چھوڑے، جس نے کربلا میں تہجد قضا نہ کی، اس نے گھر میں کبھی فرض چھوڑا ہوگا؟ اس نے گھر میں کبھی واجب چھوڑا ہوگا؟ کربلا کے میدان میں لاشوں کی موجودگی میں تہجد قضا نہ کریں. اور آج ان کے نام لیوا فجر میں سوئے پڑے ہیں. مسلمان عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں، عید بقرہ عید کی نماز نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. اسی طرح نماز جنازہ بھی انہیں نہیں پڑھنا. مسلمان عورتوں پر یہ چند نمازیں بھی نہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جتنے موجود ہر کوئی اپنے گھر کا جائزہ لے. کتنوں کی بیویاں نمازیں پڑھتی ہیں، کتنوں کی مائیں نمازیں پڑھتی ہیں، کتنوں کی بیٹیاں نمازیں پڑھتی ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، امام عالی مقام امام حسین 22,000 تلواروں کے سائے میں اللہ کا سجدہ نہ چھوڑیں. ان کی بہن حضرت زینب تہجد کی نماز لاشوں کی موجودگی میں نہ چھوڑیں. آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس باپ کے بیٹے تھے، اس باپ کی بیٹی تھی کہ جسے جنگ کے میدان میں کوئی تیر لگ جاتا تو حالت نماز میں تیر کو نکالا جاتا تھا. اس فاطمہ کے بیٹے اور بیٹی تھے کہ جو 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتی اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی. جب ماں باپ نمازی ہوتے ہیں اللہ اولاد کو بھی نمازوں کی توفیق عطا کرتا ہے. ہمارے گھر میں نہ نانی پڑھتی ہے، نہ دادی پڑھتی ہے، نہ بڑی امی پڑھتی ہے، نہ خالہ پڑھتی ہے، نہ چچی پڑھتی ہے. تو پھر کس سے توقع کی جائے؟ جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں وہ تو ہیروئنوں کو دیکھتی ہیں، وہ تو سیریل دیکھتی ہیں، وہ تو ڈرامے دیکھتی ہیں. اور جو نئی نسل کے جوان ہیں ان کو کیا پتا کہ حضرت بلال کون ہے، صدیق اکبر کون ہے، عمر بن خطاب کون ہے، امام علی مقام کون ہے. رسم و رواج کے عادی ہو چکے ہیں. انہیں اصل دین معلوم نہیں ہے، اصل شریعت کے احکام معلوم نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی قربانی معلوم نہیں ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، پھر سے کھویا وقار چاہتے ہو، پھر سے کوئی عزت چاہتے ہو، اگر سربلندی اور کامیابی چاہتے ہو، اگر تخت و تاج کے مالک بننا چاہتے ہو، طے کر کے اٹھنا غوث اعظم کے صدقے میں. آج کے بعد ہم دین کا
علم سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہم نفس کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ رسول کی فرمانبرداری کریں گے انشاءاللہ، اور غوث اعظم کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بتائیے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک اعلان کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ 3 روزہ 31واں عظیم الشان روح پرور سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان ممبئی وی ٹی میں ہونے والا ہے۔ یہ ہمارا 31واں سالانہ اجتماع ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے جو حضرات بامبے کے رہنے والے یہاں ہیں واپس جائیں تو وادی نور آزاد میدان کے اجتماع میں ضرور آئیں، اور جن کے رشتہ دار جان پہچان والے وہاں رہتے ہیں ان کو وہ دعوت دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ 3 روزہ اجتماع 1، 2 اور 3 دسمبر 2023 کو ہوگا۔ ممبئی وی ٹی اسٹیشن کے بالکل سامنے آزاد میدان ہے، اسی آزاد میدان میں 1 تاریخ جمعہ ہے، بعد نماز جمعہ تا رات 10 بجے تک صرف عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ 2 تاریخ سنیچر ہے، انشاءاللہ فجر سے لے کر 3 تاریخ اتوار رات 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوتا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج آپ نے اپنے علاقے میں فقیر کا بیان سنا، وادی نور آزاد میدان میں ہمارے امیر کا بیان ہوتا ہے۔ عطائے حضور مفتی اعظم داعیہ کبیر حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ، اسی طرح مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب لندن سے تشریف لاتے ہیں۔ محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ جامعۃ الاشرفیہ سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اس 3 روزہ سالانہ سنی اجتماع میں ہمارے قافلے دبئی سے بھی آتے ہیں، لندن کے بھی مبلغین آتے ہیں۔ آپ کے یو پی میں ہمارا جہاں بھی کام ہوتا ہے کانپور وغیرہ کے علاقے میں وہاں سے قافلہ آتا ہے، بہار سے، جھارکھنڈ سے، ویسٹ بنگال سے، اسی طرح سے پورے ملک سے قافلے گجرات وغیرہ سے بھی، آندھرا وغیرہ سے بھی وہاں آتے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ بھی پہنچ سکتے ہو تو ضرور پہنچیں، اور نہ پہنچ سکے تو جو وہاں رہتے ہیں ان تک یہ دعوت ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ 1، 2، 3 دسمبر وادی نور آزاد میدان 31واں سالانہ سنی اجتماع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔